کئی اسرائیلی ڈرونز پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے بڑے شہروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پچھلے کئی گھنٹے سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں بھارتی ڈرونز پاکستانی شہروں تک کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا بہت ہی سمپل سا جواب عامر رضا کے پاس ہے۔ وہ جواب کیا ہے عامر رضا سے جانتے ہیں۔ عامر بھائی، تقریباً 2 درجن سے زائد ڈرونز اب تک پاکستان کی طرف سے گرائے جا چکے ہیں، لیکن یہ ڈرونز پاکستان کے بڑے شہروں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک سوال آپ نے صبح بھی کیا تھا جو کہ جہازوں کے حوالے سے تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 57 کے قریب جو کمرشل فلائٹس تھی اس وقت موجود تھی فضا میں، اس لیے ہم نے میزائل فائر نہیں کیا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں اس وقت ڈرون کی ایک عام جو سرویلنس ڈرون ہے اس کی قیمت آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ تقریباً $500 سے لے کر $5000 تک۔ اچھا، یہ 500 سے لے کر $5000، یہ پاکستانی روپوں میں کتنے پیسے بنتے ہیں یا انڈین روپوں میں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ بہت معمولی رقم یعنی ہے۔ آپ لگا لیں کہ کوئی 1.5 لاکھ سے لے کر 10-12 لاکھ روپے تک کا یہ خرچہ ہے، جس سے ایک ڈرون جو ہے سرویلنس ڈرون، جس کو آپ ہیرون کہہ لیں، اور اگر اس کے اندر آپ نے ویپن بھی رکھا ہے تو چلے 20 سے 25 لاکھ روپے میں ہوگا۔ آپ کو ڈرون گرانے کے لیے انٹرسیپٹر جو چلانے پڑتے ہیں جو کہ میزائلز ہیں، اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہے، اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کی لوکیشن ہے کہ آپ نے انٹرسیپٹرز کے لیے اپنی گاڑیاں کہاں کہاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس وہ دفاعی نظام موجود ہے جو کہ ایک آئرن ڈوم کی طرح کام کرتا ہے۔ PQ-19 نمبر ہے اس کا، چائنا سے یہ ہم نے میزائلز لیے تھے، اور یہ میزائلز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کہ آپ سمجھتے ہیں $500 سے $5000 کی عدیل ایک چیز ہو، اس کو گرانے کے لیے ہم اپنا کروڑوں روپے کا میزائل اور اربوں روپے کی اس کی لوکیشن اس کو ڈسکلوز کریں گے؟ یہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے نہیں گرایا تاکہ ہمارے اس آئرن ڈوم سسٹم جو ہے اس کی لوکیشن معلوم نہ ہو جائے بھارت کو؟ ہمارے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ جہاں جہاں انسٹالز ہیں، ایک بھی وہاں سے چلے گا تو آپ کو بھی پتہ ہے سیٹلائٹ کی دنیا ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اسرائیل کے سیٹلائٹس ہیں، امریکہ کے، تو اس کی ساری نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں۔ پاکستان نے اس کو ان کے اسٹیل ٹیکنالوجی کے ذریعے تو دبا رکھا ہے، یعنی اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہاں سے میزائل نکلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پوری دنیا میں چل جائے گا کہ یہاں پر ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ جو بار بار دور اندازی کرتے ہیں ڈرونز کے ذریعے، ہم ان کو اپنی اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے ذریعے گرا سکتے ہیں، اور ہم نے گرا بھی لی ہے، اور یہ کوئی زیادہ نقصان پہنچا بھی نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے ڈرونز ہیں، ان کے ساتھ اگر وائپن ہو بھی، اول تو ہوتا نہیں ہے، کیمرز ہی ہوتے ہیں، وائپنز ہو بھی تو یہ زیادہ کارگر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس WE جو پروگرام سسٹم ہے اس کے تحت ہم نے ان کے لائیو ڈرونز پکڑ بھی لیے، یعنی ان کو ہیک کیا، ان کا کنٹرول ان کے کنٹرول روم سے ختم کیا، اپنے کنٹرول روم میں لیا اور ان کو اتار لیا۔ اب وہ جو ٹیکنالوجی جو کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ہمارے پاس آ گئی، ان کے اندر جو چپس ہیں، ان کے اندر جو معلومات ہیں ان کی بھی، وہ بھی ہمارے پاس آ گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ ہم خود ان ڈرونز کو آنے دے رہے ہیں، ان کو گرا نہیں رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے جو طیارے اور جہاز آئے تھے ان کو بھی آنے دیا تھا، لیکن جب ہم ان کو گرانا چاہا گرا بھی لیا تھا، لیکن اب ہمیں ان $500-5000 کے ڈرونز کو گرانے کے لیے اپنا کوئی انٹرسیپٹر میزائل جو ہے اس کو نہیں چلانا ہے، جو بہت قیمتی ہے، اور اس سے زیادہ قیمتی اس کی لوکیشن ہے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ اس سوال کا جواب بالکل آ گیا ہوگا کہ ہم نے بھارتی ڈرونز کیوں نہیں گرائے۔ اس کی بہت ہی سادی سی وجہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس سسٹم کی لوکیشن پتہ چل جائے دشمن کو، اور اس کے علاوہ ہم بہت مہنگے میزائل صرف $500 سے $5000 کے ڈرونز کو گرانے کے لیے خرچ کریں۔